پڑھیے درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اپنے خطبے میں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار کو موت آنی ہے. انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، ہر جاندار کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. آج جن کی ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، ان کو 40 دن ہو گئے. ایک دن وہ بھی تھا کہ وہ بھی اس دنیا میں حیات تھی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آ گیا، سانسیں مکمل ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا. جیسا میں نے بتایا کہ آج میری گفتگو تیجا 10واں 20واں 40واں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالوں گا. اس سے پہلے اس پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں بتاتا ہوا چلوں. تیجا 10واں 20واں 40واں یہ سب کرنا جائز ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دو قول ہو گئے. ایک طبقہ کہتا ہے بدعت، تو دوسرا کہتا ہے شرک، تو تیسرا کہتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے. کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے. لیکن نہ ہی تو انہوں نے بدعت کو سمجھا، نہ ہی شرک کو سمجھا، اور نہ ہی ناجائز و حرام کو سمجھا. صرف فتویٰ دے دیا کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز و حرام ہے. سب سے پہلی چیز، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی علمی گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بہت آسان شبدوں میں. بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جو نیا ہو. بدعت کے لغوی معنی ہے نیا کام ایجاد کرنا. ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، اور ایک بدعت سیئہ یعنی بری بدعت. اور دونوں بدعتوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام کیا جو برا ہو، دین کے خلاف ہو، تو وہ مردود ہے. وہ مردود ہے. اور دوسری روایت صحیح مسلم ہی کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا لیکن وہ کام اچھا ہو، بھلا ہو، تو اس کرنے والے پر ثواب ہے. اور جب تک وہ کیا جاتا رہے گا اس کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. دونوں روایتیں حدیث کی کتاب میں موجود ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیجا 10واں 40واں یہ بدعت ہے، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ہماری اسلامی ماں اور بہنیں توجہ دیں، کیونکہ وہ اپنا میلاد الگ ہی کرتی رہتی ہیں، سنتی کچھ نہیں ہیں. وہ توجہ دیں ذرا، باتیں ختم کریں. جب رسول اللہ کا فرمان دونوں سامنے ہو
تو پہچاننا یہ ہے کہ جس کام کو ہم کرتے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی اب دو قسمیں بیان کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر بدعت بری تو نہیں ہو سکتی، ہر بدعت بری تو نہیں ہو سکتی۔ اگر بری ہوتی ہر بدعت تو بدعت کی تعریف بیان ہی نہیں کی جاتی۔ بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ اس کام کو کہا جاتا ہے جو اچھا کام ہو۔ مثال کے طور پر اذان کے بعد جو ہم صلاۃ پکارتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی لیکن آج ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صلاۃ میں پکارتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور صلاۃ و سلام نبی پر پڑھنا یہ قرآن سے ثابت۔ اللہ تبارک و تعالی 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس پر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کس کو؟ بے ایمان والوں کو نہیں، ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود اور سلام پڑھو۔ اللہ نے ایمان والوں کو ہی کیوں مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لیے مخاطب کیا کہ وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے نبی پر درود پڑھنے والوں کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پر طرح طرح کے فتوے لگائے جائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام پڑھو۔ اب رسول اللہ پر وہی درود اور سلام پڑھتا ہے جو ایمان والا ہے، اور بے ایمان اس کا انکار کرتا ہے۔ درود و سلام پڑھنا قرآن سے ثابت۔ اب انہی کی کتابوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا جو تم اذان کے بعد صلاۃ پڑھتے ہو یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی وہ اس کو بری بدعت قرار دیتے ہیں، انہی کی کتابوں سے ہدایہ شریف اور وقایہ شریف، یہ دو کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر نہ تو دیوبندی مولوی بن پائے گا نہ کوئی سنی عالم مولوی بن پائے گا۔ اگر اس کو مولوی بننا ہے، مولانا یا مفتی بننا ہے تو ان دو کتابوں کو ضرور پڑھنا پڑے گا، ہدایہ اور وقایہ۔ اسی ہدایہ کی شرح میں جو دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، میں خود اس کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے، دیوبند سے میں نے یہ کتاب خریدی ہے، دیوبند سے، اپنے سنی عالم کی کتاب نہیں بتا رہا، دیوبند سے میں نے خود یہ کتاب خریدی اور اس کتاب کو میں نے خود پڑھا۔ دیوبندی عالم لکھتا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ کا پکارنا یہ مستحسن ہے، یعنی جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندی عالم۔ آپ اشرف الہدایہ شرح ہدایہ، جو ہدایہ کی شرح ایک دیوبندی عالم نے کی ہے، آپ کسی بھی اس شخص سے جو یہ کہے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا ناجائز ہے، اس سے کہیں آپ پہلے اپنے عالم کی کتابوں میں دیکھیں، انہوں نے اس کو جائز لکھا ہے۔ اشرف الہدایہ شرح ہدایہ اور شرح وقایہ، یہ دونوں کتابیں دیوبند کی چھپی ہوئی۔ ثابت ہوا کہ اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، نبی پر درود پڑھنا یہ قرآن سے ثابت اور ہمارے فقہائے کرام کے اقوال سے ثابت۔ اب بات آتی ہے تیجا 10واں 40واں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟
اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری چیز بدعت تو مکمل ہو گئی کہ بدعت کس چیز کو کہا جاتا ہے. اگر بدعت اچھی ہے تو اس کو کیا جائے گا ثواب ہے. اور بری بدعت کون سی ہے؟ بری بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے کوئی شخص فجر میں 2 فرض ہیں، 2 ہیں نا، اگر کوئی 3 پڑھے یا 1 پڑھے تو یہ بدعت سیاح ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. یہ پوری بدعت ہو گئی. کوئی رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزوں کے علاوہ 31 یا 32 روزے فرض قرار دے یا 25 روزے فرض قرار دے تو یہ بدعت سیاح ہے، یہ پوری بدعت ہے. یا جو شخص قرآن کے 30 پاروں کو چھوڑ کر 40 پارے بتائے یہ بدعت سیاح ہے، بری بدعت ہے. تو اس کام کو یعنی بدعت سیاح کا کرنا گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو دین میں ایسا کام کرے جو برا ہو تو وہ مردود ہے، اور جو کام اچھا ہو اس کا کرنا ثواب ہے. دوسرا اعتراض جو کہتے ہیں شرک ہے. ہم تیجا 10واں 40واں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں. یا کوئی ڈانس وغیرہ کراتا ہے اس میں؟ ایسا تو نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھنا، نبی پر درود پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ابھی ان لوگوں نے شرک کی تعریف کو سمجھا ہی نہیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کی ذات میں شریک کرنا، کسی دوسرے کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. سادہ سی مثال ہے، آپ لغت کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، القاموس جو دیوبندی عالم نے لکھی ہے، مولانا وحید الزما کی لکھی ہوئی ہے القاموس، دیوبندی عالم ہے. اس کی لغت کی کتاب اٹھائیں اور شرک کی تعریف پڑھ لیں. شرک کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کتاب لغت کی میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. تو جب ہم تیجا 40واں 10واں کرتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک تو نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟ بولیے بھائی، کسی کو شریک تو نہیں کرتے. جب اللہ کے ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے تو تیجا 40واں یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ان لوگوں نے شرک کی تعریف کو ہی نہیں سمجھا. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے. ناجائز و حرام اس کام کو کہا جاتا ہے جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. قرآن پاک میں جس پر حرام کہہ دیا وہ حرام ہو گیا. حدیث پاک میں رسول اللہ نے جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہو گیا. تیجا 10واں 20واں 40واں نہ تو قرآن میں حرام نہ حدیث میں حرام. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ ناجائز و حرام ہو گیا؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اگر ناجائز و حرام کہنا ہے تو قرآن یا حدیث کی دلیل لانی پڑے گی، اور جائز کام کو کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. ناجائز حرام کام کرنے کے لیے قرآن اور دلیل کی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. تیجا 10واں 40واں کرنا جائز، بالکل جائز. اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہی لوگ کہتے ہیں بولے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ تیجا 10واں 40واں جائز ہے، تو تم اس میں جو تاریخ مقرر کرتے ہو یہ کہاں سے جائز ہے؟ ہم نے کہا بھائی تاریخ مقرر کرنا یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، ابھی پچھلے دنوں کی بات بتا رہا ہوں، بولے تم یہ تیجا 10واں 40واں جو کرتے ہو اور اس میں تاریخ مقرر کرتے ہو، اس سے میری کافی لمبی گفتگو رہی، پورا مناظرہ 1 گھنٹے کا رہا. بولے ہم نے مان لیا یہ جائز ہے، ایصال ثواب ہے، لیکن تم جو تاریخ مقرر کرتے ہو یہ کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں؟ بولے ہاں کرتے ہیں. تو بنا تاریخ کے بارات بلا لیتے ہیں یا تاریخ مقرر کر کے بارات بلاتے ہیں؟ بولے بھی تاریخ مقرر کر کے بارات بلاتے ہیں، بنا تاریخ کے کیسے آ جائے گی؟ تو میں نے یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں
تم شادی میں تاریخ مقرر کرتے ہو، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت۔ شادی میں تاریخ مقرر کرنا، اس پر نہ قرآن گواہ ہے نہ حدیث گواہ ہے، تو اپنی بچوں کی شادی میں تاریخ مقرر کیوں کرتے ہو؟ بنا تاریخ کے بارات بلا لو، بنا تاریخ کے بارات لے کے چلے جاؤ۔ ہے کوئی والد ایسا جو بنا تاریخ کے اپنی بیٹی کی بارات بلا لے؟ ہے کوئی ایسا؟ بولیے بھائی، نہیں ہے نا۔ تاریخ مقرر اس لیے کری جاتی ہے تاکہ مہمانوں کو پتہ چل جائے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سبھی کو پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ پر فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، اور اس تاریخ پر شادی کے لیے جمع ہو جائیں اور بیٹی کو مبارکباد دیں۔ کیا دیں؟ مبارکباد دیں۔ بولے بات تو صحیح ہے۔ تو میں نے کہ ہم جو تیسرے دن کرتے ہیں مرحوم کے 40ویں دن کی فاتحہ 40 دن کے بعد کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے مرحوم کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا، اس لیے تاریخ مقرر کرتے ہیں ہم۔ بولے چلیے ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے۔ اس نے پھر دوسرا سوال رکھ دیا مجھ سے، بولے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے، تاریخ بھی جائز ہو گئی۔ بولے تم جو یہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ لگاتے ہو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ لیکن کہ ہم سامنے رکھ کر لگاتے ہیں، تم پیچھے رکھ کے لگا لو، مگر جھگڑا مت کرو۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہ تم پیچھے رکھ کے لگاؤ، مگر جھگڑا مت کرو۔ لیکن کہ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ وہ ساری دلیلیں آج میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، ساری دلیلیں۔ اگر پوری کتاب لاتا تو کافی ذخیرہ یہاں پر جمع ہو جاتا۔ کچھ چند ضروری باتیں جو میں کتاب کی نوٹ کر کے لایا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ لگانا یہ سنت سے ثابت ہے، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث کی وہ کتاب ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا رتبہ صحیح بخاری کا مانا جاتا ہے، اور ہم سے زیادہ دلائل وہ لوگ صحیح بخاری کے دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تیجا 10واں 40واں بدعت شرک ہے، ناجائز ہے۔ ہم سے زیادہ دلیل کو بخاری کی دیتے ہیں، لیکن میرے استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں بے عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری، بے عشق نبی پڑھتا ہے جو بخاری، آتا ہے بخار اس کو پر آتی نہیں بخاری۔ بخاری شریف پڑھنے کے لیے بھی نبی کا عشق چاہیے۔ بخاری شریف کو جس نے لکھا حضرت علامہ اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ، جب بخاری شریف لکھ رہے تھے تو آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھ کر آپ حدیثوں کو جمع کر رہے تھے، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث لکھتے۔ پوری بخاری شریف کے اندر 2725 حدیثیں موجود ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یہ وہ امام بخاری ہے۔ انہی کی بخاری شریف کے اندر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ لگانا جائز۔ حدیث کا نمبر ہے 3578۔ کتنا؟ 3578، صحیح بخاری جلد نمبر 6۔ اور اگر کوئی انٹرنیشنل بخاری شریف پڑھتا ہو، یعنی صرف عربی عبارت والی، تو وہ 6ٹھی جلد نہیں بلکہ دوسری جلد پڑھے۔ حدیث کا نمبر وہی ہے 3578۔ وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں اور حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں۔ 3578۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نکاح فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نکاح۔ ایک صحابیہ ام ایمن، ام سلیم ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ام سلیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا لے کر آتی ہیں۔ کیا لاتی ہیں؟ 2 خوراک کھانا لے کر آتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلیم، ان روٹیوں کو چور لو۔ کیا کر لو؟
चूर लो। हजरत उम्मे सुलैम ने उन रोटियों को चूरा और घी में मिला लिया, उसका सालन बना लिया। चूरने के बाद 2 रोटियां थी, 2 रोटियों को चूरा, घी में मिलाया, सालन बनाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा इकराम मौजूद थे। एक रिवायत के मुताबिक 300 सहाबा मौजूद थे। जब उस रोटी को चूर लिया, सालन बना लिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ उस खाने पर रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी चाहा रसूलुल्लाह ने वो पढ़ दिया। कुरान से जो कुछ भी चाहा आपने वो पढ़ दिया। किस पर पढ़ दिया? खाने पर पढ़ दिया। और इमाम मुंज़री अलैहि रहमा अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 2 में ये हदीस लेकर आए हैं। इमाम मुंज़री लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने दोनों हाथ उठा दिए, जिस तरह हम आज करते हैं, खाना सामने रखकर दोनों हाथ उठाकर जो फातिहा पढ़ते हैं। तो इमाम मुंज़री इरशाद फरमाते हैं दोनों हाथ उठा दिए। इमाम बुखारी कहते हैं कि एक हाथ खाने पर रख दिया और कुरान से जो चाहा पढ़ दिया। आज हम जो खाना सामने रखकर फातिहा लगाते हैं तो कुरान ही तो पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं? बोलिए क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। और खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना ये रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ दिया। आपने इरशाद फरमाया 10 सहाबाए किराम आते जाएं और खाते जाएं, आते जाएं खाते जाएं। 10 सहाबा आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। रावी कहते हैं कि वो 2 रोटी 300 सहाबा ने खा ली, अभी खत्म नहीं। और इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया कि 80 सहाबा ने खा ली। इमाम मुंज़री ने कहा कि 300 ने खा ली। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है, ये फातिहा की फजीलत है। तीजा करना जायज, 40वां करना जायज, फातिहा लगाना जायज और कुरान और हदीस से साबित। लेकिन आज हमारे यहाँ जो गलतियां पाई जाती है उनकी इस्लाह करना भी जरूरी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं। वो क्या गलतियां हैं? हम जब तीजा 10वां 40वां करते हैं तो ईसाले सवाब के लिए करते हैं ना, कि मरहूम को ईसाले सवाब पहुंचे। क्या पहुंचे? ईसाले सवाब पहुंचे। लेकिन आज हमने ईसाले सवाब को खुशी का खाना करार दे दिया। आज 40वें पर या तीजे पर जो खाना खाया जाता है वो शादियों में भी इस तरह नहीं खाया जाता। तीजे पर दावत करना, 40वें पर शादियों की तरह दावत करना, डायरी हाथ में लेकर घर घर दावत करना कि तुम्हारी आज 40वें की दावत है, तुम्हारी आज तीजे की दावत है, ये नाजायज है। दावत का खाना जो होता है वो खुशी का खाना होता है, मौत का नहीं होता है। ये खाना जिसका हक है उसे दो, जिसका हक है उसे खिलाओ। तुमने देगे की देगे बनवा दी और जिस पर पैसा नहीं, मोहल्ले वालों ने उसे ताने देकर मार दिया कि बोले ये तो 24 नंबर हो गया, ये तो वहाबी हो गया। ये कौन सा तरीका है? उसे कर्जदार कर दिया हमने। उसने 10 या 20 हजार कर्ज लिया, उसने तीजा किया, 10वां किया, 40वां किया, पतीले के पतीले चढ़ा दिया और हमें खाने के बाद भी मजा ही नहीं आ रहा। यह तरीका सरासर नाजायज है। 40वें पर दावत करना खत्म करो, तीजे पर दावत करना खत्म करो, ईसाले सवाब करो। 40वां ईसाले सवाब का नाम है, दावत का नाम नहीं है। मैं 40वें की या तीजे की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मैं मुखालिफत कर रहा हूं जो आज हमारे मुआशरे में गलत रिवाज है, जो दावतें की जाती हैं 40वें पर, मैं उसकी मुखालिफत कर रहा हूं। ये जायज नहीं है, इसको खत्म किया जाए। आप फातिहा करें, अच्छा एहतमाम करें, लेकिन दावत ना करें। अगर आपको खिलाना ही है तो ईसाले सवाब की नियत से खिलाएं।
गरीब भी आ रहा है उसको भी खिलाएं, कोई अमीर है बोले भाई फातिहा का खाना है चख लो, इस नियत से खिलाएं। लेकिन होता क्या है, बेचारे जो गरीब हैं उनकी दावतें नहीं होती, जो अमीर हैं जो मालदार हैं उनके चेहरे देखकर उनकी दावतें की जाती हैं। अमीरों की दावतें करना और गरीबों को छोड़ देना ये सरासर गुनाह है। 40 रुपए की और तीजे की दावतों का हक यह गरीबों का है, अमीरों का नहीं है। यह हक गरीबों को दो, उनका हक उनसे मत छीनो। हमें अपने मुआशरे से इस गलत काम को खत्म करना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे मुआशरे में ये गलत काम खत्म हो गया तो जो आज हम तीजा 10वां 40वां करते हैं इस पर उंगली उठाने वाला पैदा ही नहीं हो सकता, फिर कोई इस काम को गलत कह ही नहीं सकता। आप ईसाले सवाब की तरह ईसाले सवाब करें, यह जायज है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं बात वही कहता हूँ जो हक होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो ज़बान दी है वो हक बोलने के लिए दी है। भले ही कोई खिलाफ हो जाए, मुझे इसका कोई डर नहीं है, लेकिन बात उसी को कहूँगा जो हक होगी, वो चाहे मेरे लोगों के खिलाफ हो। और रही दूसरों की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे तो गुफ्तगू करता ही रहता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाले ने मुबारक का सदका है कि मैं हर मामले में जो अपने जायज़ तरीके हैं उन मामले में जब भी बहस करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे फतेह हासिल कराता है। ये सब आपकी दुआओं का असर है, अल्लाह का करम है, उसके नबी के सदके का करम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे में जो गलत काम है उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।